أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابو نعیم زکریا عامر عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج تیر کے ڈنڈے سے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر کی دھار سے زخمی ہو جائے تو اس کو کھا لے، اور اگر اس کا ڈنڈا لگ جائے تو موقوذہ کے حکم میں ہے۔ اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے لیے رکھ چھوڑے تو کھا لے، اس لیے کہ کتے کا پکڑنا اس کا ذبح کرنا ہے۔ اور اگر تو اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا پائے اور تجھے اندیشہ ہو کہ اس نے بھی اس کے ساتھ پکڑا ہو اور اس کو مار ڈالا ہو تو تم اس کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر تو نہیں پڑھی ہے۔ سلیمان بن حرب شعبہ عبداللہ بن ابی سفر شعبی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے شکار کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر کی دھار لگے تو اس کو کھا لو، اور اگر اس کے عرض دوسرا سرا لگے اور وہ مر جائے تو وہ موقوذہ کے حکم میں ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ میں نے پوچھا اگر میں اپنے کتے کو چھوڑوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ پڑھ کر کتے کو چھوڑو تو اس میں سے کھا لو۔ میں نے پوچھا اگر وہ کتا کھا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت کھاؤ، اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں اپنا کتا چھوڑوں اور اس کے ساتھ شکار کے پاس دوسرا کتا پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے پر نہیں۔ قبیصہ سفیان ابراہیم حمام بن حارث عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سکھائے ہوئے کتے چھوڑتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے رکھ چھوڑے تو اس کو کھا لو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ مار ڈالے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پھاڑ ڈالے تو اس کو کھا لو، اور اگر اس کی ڈنڈی سے مر جائے تو اس کو نہ کھاؤ۔ عبداللہ بن یزید حیواہ ربیعہ بن یزید دمشقی ابو ادریس ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اہل کتاب کے ملک میں رہتا ہوں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھائیں؟ اور شکار کی زمین میں رہتا ہوں اور میں کمان سے شکار کرتا ہوں، اور ایسے کتے کے ذریعہ سے بھی جو سکھائے ہوئے نہیں ہوتے، اور ایسے کتے سے بھی جو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو میرے لیے کون سی صورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے متعلق جو تم نے ذکر کیا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تم ان کے علاوہ کوئی برتن پاؤ
تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، اور اگر نہ ملے تو اسے دھو لو اور اس میں کھاؤ، اور اپنی کمان سے جو تم نے شکار کیا ہے اگر اس پر بسم اللہ پڑھ لی ہے تو کھاؤ، اور سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ تم شکار کرو، اگر اس پر بسم اللہ پڑھ لی ہے تو کھاؤ، اگر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرو اور اس کے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو کھا لو۔ یوسف بن راشد، وقیع بن ہارون، کہمس بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا کہ کنکریاں نہ پھینکو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یا یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینکنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور فرمایا کہ اس سے نہ تو شکار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دشمن اس سے مجروح ہو سکتا ہے، ہاں کسی کا دانت توڑ دیتا ہے اور آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کو اس کے بعد کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو کہا، میں نے تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا ہے، یا آپ نے اس کو مکروہ سمجھا ہے اور تم کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم سے آئندہ بات نہیں کروں گا۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کتا پالے کہ جانور کی حفاظت یا شکار کے لیے نہ ہو تو ہر دن اس کے عمل سے 2 قیرات کم ہو جاتے ہیں۔ مکی بن ابراہیم، حنظلہ بن ابی سفیان، سالم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکار پر حملہ کرنے والے یا جانور کی حفاظت کرنے والے کتے کے علاوہ کسی کتے کو پالے تو ہر دن اس کے اجر میں سے 2 قیرات کم ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانور کی حفاظت یا شکار کے علاوہ کسی غرض سے کتا پالے تو ہر دن اس کے اجر میں سے 2 قیرات کم ہو جاتے ہیں۔ قتیبہ بن سعید، محمد بن فضیل، بیان، شعبی، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس قوم میں ہیں کہ جو کتوں کے ذریعے شکار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا نام لے کر سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑو تو جو تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے کھا لو، اگرچہ وہ مار ڈالیں، مگر یہ کہ کتا اس میں سے کچھ کھا لے، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے لیے روک رکھا ہو، اور اگر اس کے ساتھ اس کے علاوہ دوسرے کتے بھی مل گئے ہوں تو مت کھاؤ۔ موسیٰ بن اسماعیل، ثابت بن زید، عاصم، شعبی،
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑ دو اور وہ شکار روک رکھے اور اس کو مار ڈالے تو اس کو کھا لو، اور اگر کتے نے کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے روک رکھا ہے، اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے شریک ہو گئے ہوں جس پر اللہ تعالی کا نام نہیں لیا گیا اور وہ شکار کو روک رکھیں اور قتل کر دیں تو مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس نے قتل کیا ہے، اور اگر کسی شکار پر تو تیر مارے اور 1 یا 2 دن کے بعد اس کو پائے تو اس میں تیرے تیر کے سوا کوئی نشان نہ ہو تو اس کو کھا لے، اور اگر پانی میں مر گیا ہو تو اس کو نہ کھاؤ۔ اور عبدالاعلی نے بواسطہ داود، عامر، عدی بیان کیا کہ عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں شکار پر تیر مارتا ہوں اور 2-3 دن تک شکار غائب رہتا ہے، پھر اس کو مرا ہوا پاتا ہوں اور اس میں میرا تیر ہوتا ہے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو اس کو کھا لو۔ آدم، شعبہ، عبداللہ بن ابی صفر، شعبی، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑو اور وہ اسے پکڑ کر مار ڈالے اور کھا لے تو اس میں سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے روک رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور اس کے ساتھ دوسرا کتا پاتا ہوں اور نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے اسے پکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم نے تو اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے نہ کہ دوسرے کتے پر۔ اور میں نے آپ سے معراج سے شکار کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی دھار سے زخمی ہو جائے تو کھا لو، اور اگر اس کی ڈنڈی لگ جائے اور مر جائے تو وہ موقوذہ ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ محمد ابن فضیل بیان، عامر، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم ایسی قوم میں رہتے ہیں جو ان کتوں سے شکار کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سکھائے ہوئے کتے چھوڑو اور اللہ کا نام ان پر لے لو، بسم اللہ پڑھ لو، تو جو تمہارے لیے رکھ چھوڑے اس میں سے کھا لو، اور اگر کتا کھا لے تو نہ کھاؤ، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے لیے رکھ چھوڑا ہو، اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شریک ہو گئے ہوں تو اس میں سے نہ کھاؤ۔ ابو عاصم، حیواہ بن شریح، احمد بن ابی رجا، سلمہ بن سلیمان ابن مبارک، حیواہ بن شریح سے بواسطہ ربیعہ بن یزید دمشقی، ابو ادریس، عائز اللہ، ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا
کہ میں اہل کتاب کی زمین میں رہتا ہوں، ان کے برتنوں میں کھاتا ہوں، اور شکار کی زمین میں رہتا ہوں، اور تیر کمان سے شکار کرتا ہوں، اور سکھائے اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے بھی شکار کرتا ہوں۔ تو آپ فرمائیں کہ ان میں سے کون سی صورت ہمارے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو بیان کیا کہ تم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہو اور ان کے برتنوں میں کھاتے ہو، اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن مل جائے تو ان کے برتنوں میں نہ کھا، اور اگر نہ ملے تو ان کو دھو کر صاف کر لو، پھر اس میں کھاؤ۔ اور جو تم نے بیان کیا کہ شکار کی زمین میں رہتے ہو تو اپنی کمان سے جو شکار کرو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو کھا لو، اور بسم اللہ پڑھ کر سکھلائے ہوئے کتے کے شکار کیے ہوئے کو کھا لو، تو اس کے شکار کیے ہوئے کو کھاؤ، اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے جو شکار کرو اور اسے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو کھا لو۔ مسدد، یحییٰ، شعبہ، شام بن زید، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مقام مرز زہران میں ایک خرگوش بھگایا اور لوگ اس کے پیچھے دوڑے، لیکن اس کے پکڑنے سے عاجز رہے۔ میں اس کے پیچھے دوڑا یہاں تک کہ اسے پا لیا۔ میں اس کو ابو طلحہ کے پاس لے کر آیا تو انہوں نے اس کی دونوں رانیں اور دونوں کولہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا۔ اسماعیل، مالک، ابی نضر، عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام، نافع، ابو قتادہ کے آزاد کردہ غلام۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب مکہ کے کسی راستے میں پہنچے تو چند ساتھیوں کے ہمراہ جو احرام باندھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، لیکن ابو قتادہ خود حالت احرام میں نہیں تھے۔ انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوڑا دے دو۔ انہوں نے انکار کیا، پھر ان سے اپنا نیزہ مانگا، انہوں نے دینے سے انکار کیا، چنانچہ خود اتر کر اس کو لے لیا، پھر اس گورخر پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے اس میں سے کھایا اور بعض نے انکار کیا۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ایک خوراک ہے جو تمہیں اللہ تعالی نے کھلائی ہے۔ اسماعیل، مالک، زید بن اسلم، عطا بن یسار ابو قتادہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، مگر اتنا اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس اس کا بچا ہوا کچھ گوشت ہے۔ یحییٰ بن سلیمان، ابن وہب، عمرو، ابو نضر، نافع، ابو قتادہ کے آزاد کردہ غلام اور ابو صالح توامہ کے مولا نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، اس حال میں
کہ اور لوگ احرام باندھے ہوئے تھے اور میں بغیر احرام کے گھوڑے پر سوار تھا اور میں پہاڑوں پر بہت زیادہ چڑھنے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کی طرف شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی نظر دوڑا کر دیکھنے لگا تو ایک گورخر تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ میں نے کہا یہ گورخر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا کوڑا دے دو۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے، اور میں شکار کی زمین میں رہتا ہوں اور تیر کمان سے شکار کرتا ہوں اور سکھائے اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے بھی شکار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان میں سے کون سی صورت ہمارے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے جو بیان کیا کہ تم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہو اور ان کے برتنوں میں کھاتے ہو، اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن مل جائے تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، اور اگر نہ ملے تو ان کو دھو کر صاف کر لو پھر اس میں کھاؤ۔ اور جو تم نے بیان کیا کہ شکار کی زمین میں رہتے ہو تو اپنی کمان سے جو شکار کرو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو کھا لو، اور بسم اللہ پڑھ کر سکھلائے ہوئے کتے کا کھا لو تو اس کے شکار کیے ہوئے کو کھاؤ، اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے جو شکار کرو اور اسے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو کھا لو۔ مسدد، یحییٰ ابن جریج، عمرو، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیش القبط کے ساتھ جہاد میں تھے۔ ہمارے سردار ابو عبیدہ تھے۔ ہمیں بہت سخت بھوک لگی تو دریا نے ایک بہت بڑی مردہ مچھلی کنارے پر ڈال دی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ ہم نے اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ ہم اسے نصف ماہ تک کھاتے رہے۔ ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لے لی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے نیچے سے سوار گزر جاتا۔ عبداللہ بن محمد، سفیان، عمرو، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم 300 سوار تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ہمارے سردار ابو عبیدہ تھے۔ ہم قریش کے قافلہ کی گھات میں تھے۔ ہمیں بہت سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ ہم نے خبت کیکر کے پتے کھائے، اسی لیے اس لشکر کا نام جیش خبت رکھا گیا۔ اور دریا نے ایک مچھلی جسے عنبر کہا جاتا تھا کنارے پر لا کر ڈال دی۔ ہم 15 دن تک اس کو کھاتے رہے، اور اس کی چکنائی سے ہم نے اپنے جسم پر روغن مالش کیا، یہاں تک کہ ہمارے جسم تندرست ہو گئے۔ جابر نے کہا اور ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کر کھڑی کی تو اس کے نیچے سے سوار گزر گیا۔ ہم میں ایک آدمی تھا، اس کو جب بھی بھوک زیادہ لگتی تو 3 اونٹ ذبح کر دیتا، پھر ابو عبیدہ نے اس کو جمع کر دیا۔ ابو الولید، شعبہ، ابو یعفور ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوات میں شریک ہوئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔
اور ابو عوانہ اور اسرائیل نے بواسطہ ابو یعفور بن ابی اوفا سے 7 غزوات کا لفظ بیان کیا ہے۔ ابو عاصم حیواہ بن شریح، ربیعہ بن یزید دمشقی، ابو ادریس خولانی، ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اور شکار کی زمین میں رہتے ہیں، اور ہم کمان سے اور اپنے سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو بیان کیا کہ اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہو تو ان کے برتن میں نہ کھاؤ، مگر یہ کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو، اگر کوئی صورت نہ ہو تو انہیں دھو لو اور ان میں کھاؤ۔ اور جو تم نے بیان کیا کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو اگر تم کمان سے اس پر بسم اللہ پڑھ کر شکار کرو تو کھا لو، اور اگر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرو اور اس کے ذبح کا موقع مل گیا تو ذبح کر کے کھا لو۔ مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو چکا تو شام کے وقت لوگوں نے آگ سلگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کس چیز پر آگ سلگائی ہے، یعنی کیا پکا رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، شہری گدھوں کا گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ اس میں ہے اسے پھینک دو اور ان ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک آدمی جماعت سے کھڑا ہوا اور عرض کیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے اندر کی چیز کو پھینک دیں اور اس برتن کو دھو لیں؟ آپ نے فرمایا، اچھا یہی صحیح۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، سعید بن مسروق، عبایہ بن رفاعہ بن رافع اپنے دادا رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی الخلیفہ میں تھے کہ لوگوں کو بھوک لگی تو ہم نے ایک اونٹ اور ایک بکری ذبح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی اور ہانڈیاں چڑھا دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے ہانڈیوں کے الٹ دینے کا حکم دیا، پھر مال غنیمت تقسیم کیا اس طرح کہ 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا، اس میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ جماعت میں لوگ تھوڑے تھے، انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا مگر عاجز رہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس کی طرف تیر پھینکا تو اس کو اللہ تعالی نے روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چوپایوں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھگوڑے ہوتے ہیں، تو جب کوئی جانور بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ عبایہ کا بیان ہے کہ میرے دادا نے عرض کیا کہ مجھے امید ہے، یا یہ کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا اور ہمارے پاس کوئی چھری نہیں، تو کیا ہم بانس سے ذبح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے
اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو اس سے ذبح کیا ہوا کھا لو، مگر یہ کہ دانت یا ناخن نہ ہو۔ اور میں تمہیں اس کے متعلق بتا دوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ معلّا بن اسد، عبد العزیز بن مختار، موسیٰ بن عقبہ، سالم، عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زید بن عمرو بن نفیل سے مقام اسفل بلدہ میں ملاقات کی، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دسترخوان پیش کیا جس پر گوشت تھا، انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا، پھر فرمایا میں اس سے نہیں کھاتا ہوں جس کو تم اپنے بتوں پر ذبح کرتے ہو، اور میں صرف اسی کو کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ قتیبہ، ابو عوانہ، اسود بن قیس، جندب بن سفیان بجلی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی۔ اس دن کچھ لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور نماز سے پہلے ذبح کر لیے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کریں، اور جس نے ہماری نماز تک ذبح نہیں کیا تھا اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ محمد بن ابی بکر، معتمر، عبداللہ، نافع، ابن کعب بن مالک نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ آپ کے والد نے بیان کیا کہ ان کی ایک لونڈی مقام صلاح میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اس نے ریوڑ میں ایک بکری کو دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے، چنانچہ اس نے ایک پتھر توڑا اور اس بکری کو ذبح کر ڈالا۔ تو کعب نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جا کر یا کسی کو بھیج کر دریافت نہ کرا لوں تم لوگ اس کو نہ کھاؤ۔ چنانچہ کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے یا کسی کو بھیج کر دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ موسیٰ، جویریہ، نافع، بنی سلمہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی چھوٹی پہاڑی پر جو سوق میں مقام صلاح پر ہے ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک بکری کو بیماری لاحق ہو گئی تو اس لونڈی نے ایک پتھر توڑا اور اس کو ذبح کر دیا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ عبدان کے والد شعبہ، سعید بن مسروق، عبایہ بن رافع اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس چھری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا لو، بشرطے کہ ناخن
اور دانت نہ ہو۔ ناخن تو حبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے۔ ایک اونٹ بھاگ گیا جسے تیر مار کر کسی نے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چوپایوں کی عادت بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہے، اس لیے اگر تم پر ان میں سے کوئی غالب آ جائے تو اس کے ساتھ یہی کرو۔ صدقہ عبدہ عبید اللہ نافع ابن کعب بن مالک اپنے والد کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے پتھر سے ایک بکری ذبح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا، اور لیث نے بیان کیا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا، انہوں نے ایک انصاری شخص سے سنا کہ ان کو عبداللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی تھی، اور اس حدیث کو روایت کیا۔ اسماعیل، مالک، نافع، ایک انصاری شخص معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ کعب بن مالک کی لونڈی مقام صلاح میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ان بکریوں میں سے ایک بکری بیمار ہو گئی۔ لونڈی اس کے پاس پہنچی اور اس کو پتھر سے ذبح کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھاؤ۔ قبیصہ سفیان والد سفیان عبایہ بن رفاعہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، یعنی اس چیز سے ذبح کیا ہوا جانور جو خون بہا دے مگر دانت اور ناخن نہ ہو۔ محمد بن عبید اللہ، اسامہ بن حفص مدنی، ہشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور کھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ لوگ اس وقت کفر کے زمانہ کے قریب تھے۔ علی نے دراوردی سے اور ابو خالد اور طفاوی نے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے۔ ابو الولید شعبہ حمید بن ہلال عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ہم قصر خیبر کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے ایک تھیلا پھینکا جس میں چربی تھی، میں لپکا تاکہ اس کو لے لوں، میں مڑا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہو گیا اور اس کو نہیں اٹھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا طعامہم سے مراد ان کے ذبیحے ہیں۔ عمرو بن علی یحییٰ سفیان کے والد عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
ہم کل دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرو، یا یہ فرمایا کہ ہلاک کر دو۔ جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہو تو اس کو کھاؤ، لیکن دانت اور ناخن نہ ہو۔ اور میں تم سے اس کی وجہ بیان کر دوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ ایک بار مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ آئیں، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا۔ ایک آدمی نے اس کی طرف تیر پھینکا جس سے وہ رک گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں میں سے بعض وحشی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، جب وہ تم پر غالب آ جائیں، ان پر قابو نہ پا سکو تو ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ خلاد بن یحییٰ، سفیان، ہشام بن عروہ، فاطمہ بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک گھوڑا ذبح کیا اور پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔ اسحاق، عبدہ، ہشام، فاطمہ، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اس وقت ہم لوگ مدینہ میں تھے، پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔ قتیبہ، جریر، ہشام، فاطمہ بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک گھوڑا ذبح کیا اور پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔ وقیع اور ابن عیینہ نے ہشام سے نہر کے متعلق اس کی متابعت میں روایت بیان کی ہے۔ ابو الولید، شعبہ، ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا۔ حضرت انس نے چند لڑکوں یا نوجوانوں کو دیکھا کہ مرغی باندھ کر اس کو پتھر سے مار رہے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ احمد بن یعقوب، اسحاق بن سعید بن عمرو، سعید بن عمر، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں یحییٰ بن سعید کے پاس گیا اور یحییٰ کی اولاد میں سے کسی کو دیکھا کہ وہ مرغی باندھ کر اس کو پتھر سے مار رہا ہے۔ ابن عمر اس مرغی کے پاس پہنچے اور اس کو کھول دیا، پھر اس کی مرغی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساتھ والے لڑکے سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو پرندوں کے قتل کے لیے باندھ کر مارنے سے روکو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپائے وغیرہ کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو نعمان، ابو عوانہ، ابو بشر، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا تو ہم چند لڑکوں یا چند آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ ان لوگوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے ابن عمر کو دیکھا تو وہ منتشر ہو گئے۔ ابن عمر نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔
سلیمان نے شعبہ سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔ منہال سعید ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانوروں کو مصلاح کرے، اور عدی نے بواسطہ سعید ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حجاج بن منہال، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہبہ، لوٹ مار اور مصلاح، ناک کان وغیرہ کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ یحییٰ، وقیع، سفیان، ایوب، ابو قلابہ، زہدم جرمی، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو معمر، عبد الوارث، ایوب بن ابی تمیمہ، قاسم، زہدم کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے درمیان اور جرم کے اس قبیلہ کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو کھانا لایا گیا، اس میں مرغی کا گوشت تھا۔ اس جماعت میں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا رنگ سرخ تھا، وہ کھانے کے قریب نہیں آیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قریب آ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے مجھے گھن آتی ہے، تو میں نے قسم کھا لی کہ میں مرغی نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نزدیک آ جا، میں تجھے خبر دوں، یا یہ فرمایا کہ میں تجھ سے بیان کروں کہ میں چند اشعریوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس وقت پہنچا کہ آپ غصہ کی حالت میں تھے اور صدقہ کے جانور تقسیم کر رہے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کا جانور مانگا، تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مجھے سواری نہیں دیں گے، اور فرمایا کہ میرے پاس کوئی جانور نہیں کہ تمہیں سواری کے لیے دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری کہاں ہے؟ اشعری کہاں ہے؟ پھر ہمیں 5 اونٹ دیے جو سفید تھے اور اونچی کوہان والے۔ پھر ہم چلے اور تھوڑی دور بھی نہیں جانے پائے تھے کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم سے غافل رکھا تو بخدا ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ چنانچہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے سواری مانگی تو آپ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ ہمیں سواری نہیں دیں گے۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی قسم بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں سواری دی ہے، اور واللہ جب بھی کسی بات پر قسم کھاتا ہوں اور بھلائی اس کے سوا میں پاتا ہوں تو وہ کام کرتا ہوں
جس میں بھلائی ہوتی ہے اور کفارہ دے کر قسم توڑ دیتا ہوں۔ حمیدی، سفیان، ہشام، فاطمہ، اسماء کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑا ذبح کیا، پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔ مسدد، حماد بن زید، عمرو بن دینار، محمد بن علی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی۔ صدقہ، عبدہ، عبید اللہ، سالم اور نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ مسدد، یحییٰ، عبید اللہ، نافع، عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ ابن مبارک نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے، اور ابو اسامہ نے بواسطہ عبید اللہ سالم سے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عبداللہ، حسن بن محمد بن علی اپنے والد سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے سال متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ سلیمان بن حرب، حماد، عمرو، محمد بن علی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔ مسدد، یحییٰ، شعبہ، عدی، برا اور ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اسحاق، یعقوب بن ابراہیم، صالح ابن شہاب، ابو ادریس، ابو ثعلبہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے۔ زبیدی اور عقیل نے ابن شہاب سے اس کی متابعت میں روایت بیان کی ہے، اور مالک، معمر، ماجشون، یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کچلی والے درندوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ محمد بن سلام، عبد الوہاب ثقفی، ایوب، محمد، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں نے گدھا کھا لیا ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں نے گدھا کھا لیا۔ پھر ایک تیسرے شخص نے کہا کہ میں نے گدھا کھا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گدھے ختم ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ اللہ اور اس کے رسول
پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ناپاک ہیں۔ چنانچہ جن ہانڈیوں میں گوشت پک رہے تھے وہ الٹ دی گئیں۔ علی بن عبداللہ سفیان عمرو کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن زید سے پوچھا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکم بن عمرو غفاری بصرہ میں ہم سے یہی کہتے تھے، لیکن وہ حدیث کے دریا یعنی ابن عباس اس کا انکار کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا۔ عبداللہ بن یوسف، مالک ابن شہاب، ابو ادریس خولانی، ابو ثعلبہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یونس، معمر، ابن عیینہ اور ماجشون نے زہری سے اس کی متابع حدیث بیان کی ہے۔ زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی کھال سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو کام میں کیوں نہیں لائے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام ہے۔ خطاب بن عثمان، محمد بن حمیر، ثابت بن عجلان، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے، کاش وہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتے۔ مسدد، عبد الواحد، عمارہ بن قعقاع، ابو زرعہ بن عمرو بن جریر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شخص زخمی کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون ٹپکتا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا اور اس کی بو مشک جیسی۔ محمد بن علا، ابو اسامہ، برید، ابو بردہ، ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک لیے ہوئے ہے اور بھٹی دھونکنے والا ہے۔ مشک والا یا تو تمہیں کچھ دے دے گا یا تم اس سے خرید لوگے یا اس کی خوشبو تم سونگھ لوگے، اور بھٹی والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں اس کی بدبو پہنچے گی۔ ابو الولید، شعبہ، ہشام بن زید، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کو بھگایا، اس وقت ہم لوگ مر زہران میں تھے، کچھ لوگ اس کے پیچھے دوڑے لیکن تھک گئے، پھر میں نے اس کو پکڑا
اور اس کو ابو طلحہ کے پاس لے کر آیا۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کی دونوں رانیں یا اس کے دونوں کولہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبد العزیز بن مسلم، عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوہ کو نہ میں کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک ابن شہاب، ابو امامہ بن سہل، عبداللہ بن عباس، خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی گوہ لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ بعض عورتوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ کس چیز کے کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے بتلا دیا کہ یہ گوہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے پوچھا کیا وہ حرام ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میری قوم کی زمین میں نہیں ہے، اس لیے میں اپنی طبیعت کو اس سے متنفر پاتا ہوں۔ خالد کا بیان ہے کہ میں نے اس کو کھینچ لیا اور میں نے اس کو کھایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ حمیدی، سفیان، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی گھی کو کھا لو۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ معمر اس حدیث کو بواسطہ زہری، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زہری کو صرف باسند عبید اللہ ابن عباس میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے اور میں نے اس سے بارہا سنا ہے۔ عبدان، عبداللہ، یونس زہری سے اس جانور کے متعلق یعنی چوہا وغیرہ جو روغن، زیتون اور گھی میں خواہ منجمد ہوں یا پگھلے ہوئے ہوں گر کر مر جائے، روایت کرتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی میں گر کر مر جانے والے چوہے کو پھینک دینے کا حکم دیا تو وہ چوہا پھینک دیا گیا، پھر اس گھی میں سے کھایا گیا۔ یہ حدیث بطریق عبید اللہ بن عبداللہ منقول ہے۔ عبد العزیز بن عبداللہ، مالک ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کے بارے میں پوچھا گیا
جو گھی میں گر کر مر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے چاروں طرف گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو کھا لو۔ عبید اللہ بن موسیٰ، حنظلہ، سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چہرے پر نشان لگانے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ قتیبہ نے بواسطہ عنقزی حنظلہ اس کی متابعت میں روایت نقل کی ہے، اور تضرب السورہ کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ ابو الولید شعبہ ہشام بن زید انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی کو لایا تاکہ آپ اس کی تحنیک فرمائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں میں تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک بکری کو داغ لگا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے کانوں میں نشان لگا رہے تھے۔ مسدد، ابو الاحوص سعید بن مسروق، عبایہ بن رفاعہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کل دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو تو اس سے ذبح کیا ہوا کھاؤ، بشرطے کہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ اور میں تم سے اس کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ اور کچھ لوگ جلدی کر کے آگے بڑھے اور ان لوگوں نے ہانڈیاں چڑھا دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہانڈیوں کو الٹ دینے کا حکم دیا تو وہ ہانڈیاں الٹ دی گئیں اور ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا، اور ایک اونٹ 10 بکریوں کے برابر رکھا۔ پھر ان کی جماعت میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا اور ان کے ساتھ کوئی سوار نہیں تھا۔ ایک شخص نے تیر پھینکا تو اللہ نے اس کو روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، چنانچہ اگر ان جانوروں میں سے کوئی ایسا کرے تو اسی طرح کرو۔ ابن سلام، عمر بن عبید تنافسی، سعید بن مسروق، عبایہ بن رفاعہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک اونٹ بھاگ گیا۔ ایک شخص نے اس کی طرف تیر چلایا جس سے وہ رک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی تم پر غالب آ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ رافع کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جنگلوں اور سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چھری سے ہلاک کر جو بہا دے، یا یہ فرمایا خون بہا دے۔
اور اللہ تعالی کا نام لے لیا گیا ہو تو کھا لو، بشرطے کہ دانت اور ناخن نہ ہو، اس لیے کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ مجبوری کی حالت میں مردار کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ حرام ہے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مگر جو شخص کہ مضطر ہو، سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھوک کی وجہ سے بے چین گناہ کی طرف مائل نہ ہو، اور اللہ تعالی کا قول کہ کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس چیز سے جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو، اور تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر حرام کی گئی ہے، مگر یہ کہ تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف جو بھی وحی کی گئی ہے اس میں کوئی چیز حرام کی ہوئی نہیں پاتا کہ کھانے والا اس کو کھائے، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ غفور رحیم تک، اور فرمایا کہ کھاؤ اس چیز سے جو اللہ تعالی نے تمہیں بخشی ہے، حلال اور پاکیزہ، اور اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ حرام کیا ہے تم پر اللہ نے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، پس جو شخص مضطر ہو، سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔